السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز حقیقت حضور نبی کے رحمت شفیع امت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہروار میں جی لگا کر درود شریف عالیہ پیش کرنا کوئی باوازِ بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدہ والکرم منبع العلم والحکم والحکم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور ذی القعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں کہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا ہے۔ جیسے کہ وہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور جو اس کی 10ویں تاریخ قریب ہوتی جاتی ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں ایک یاد تازہ ہوتی جاتی ہے، ایک ایسی تاریخ جس تاریخ کو بھلایا نہیں جا سکتا، ایک ایسی یاد جس یاد کو ذہنوں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ وہ ادائیں جن اداؤں کو قرآن کریم میں جگہ دی گئی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کے ذریعہ اللہ کی ان مقدس نشانیوں کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے یا 6-7 ہزار سال پہلے اس دنیا کے پردے پر کچھ ایسی باتیں معرض وجود میں آئی تھیں جن باتوں کو ہم بھلا نہ سکے، جن باتوں کو ہم بھلا نہ سکے اور اپنے دادا پردادا نانا پرنانا کی باتوں کو بھول گئے۔ اپنے دادا کی قبر ہمیں یاد نہیں، اپنے پرنانا کی قبر ہمیں یاد نہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی یا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام امتحان میں جو کامیاب
ہم ان تمام چیزوں کو بھلا کیوں نہیں پائے، جبکہ وہ تو ہزاروں سال پہلے یہ ساری چیزیں معرفت وجود میں آئی تھی۔ پتہ کیا چلا، جو زندگی صرف اپنے بال بچوں کے لیے گزارتا ہے، جس کی زندگی محدود ہوتی ہے اپنے بال بچوں کی زندگی سنوارنے میں، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اپنے ناتی پوتے اس کو بھلا دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی آزمائشوں میں کھرا اترتا ہے، جو اللہ کے آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے نہیں دیتا بلکہ اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے کہ نہ رہیں اس کے اپنے بال بچے، مگر پوری دنیا کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتا ہے کہ جب بھی وہ موقع آتے ہیں ان خاص موقعوں میں لوگ ان کو یاد کیا کرتے ہیں۔ جب بھی ذوالقعدہ کا اختتام ہوتا ہے، ذی الحجہ کی شروعات ہوتی ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کس کو نہیں پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اشارے پر، اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دیا، اپنے پیارے بچے کو تنہا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آب زمزم کا ورود ہوا۔ کس طرح سے ایک خواب کی بدولت، ایک خواب کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے اس زمانے کے نمرود، جو کہ بہت ہی پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے کیسے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی، یہ موت، ان تمام چیزوں کو اس لیے پیدا کروایا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم سے کہ ایکم احسن عملا، کون اچھا کام کر کے اس آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے اور کون اس کی آزمائشوں میں فیل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طور پہ آزماتا ہے بندوں کو، فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ان کے مال کو چھین کر ان کو آزماتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ جب تک ہم مال دیتے رہے تب تک تو یہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور جو ہی اللہ نے مال چھین لیا تو اللہ کی ناشکری کرنے لگے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جان کو خطرے میں ڈال کر، مصیبت میں ڈال کر بندے کو آزماتا ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں پر کھڑا اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب ایسے شخص کو جو ہماری آزمائشوں کے میدان سے بھاگتا نہیں بلکہ وہاں کامیاب ہوتا ہے، وبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے۔ تو پتہ کیا چلا، جو لوگ اللہ کی آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کیا نہیں امتحان لیا گیا، بہت سارے امتحانات لیے گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر و استقلال کا پیکر بن کر، صبر و استقلال کا نمونہ عمل بن کر وہ اس طرح سے کامیاب ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے محبوب، آپ کے اوپر جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، آپ جب دین کی خدمت کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو اس پریشانی سے گھبرائیے گا مت، فاصبر، صبر کیجیے۔ کہاں صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ بڑے بڑے
حوصلے والے رسولان اعظام نے صبر کیا تھا۔ یہ اولو العزم رسول ہیں۔ جب ہم تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اولو العزم رسول 5 رسولان اعظام ہیں۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ 5 اولو العزم رسول ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے جس طرح سے ساری کائنات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، ان انسانوں میں جو افضل ہیں وہ اولیاء کرام ہیں۔ اولیاء کرام کے بعد مرتبہ آتا ہے انبیاء کرام کا، انبیاء کرام کے بعد مرتبہ آتا ہے رسولان اعظام کا، اور ان رسولوں میں بھی 5 بڑے رسول ہیں جن کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، اور ان 5 میں بھی سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی شخصیت کا مرتبہ ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے تو امام کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ ساری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو ساری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اب آئیے ایک پتے کی بات بتاؤں، ایک بات بتائیے، کوئی غیر صحابی، مطلب جو صحابی نہ ہو، وہ جتنی بھی عبادت کر لے کیا صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی جو بلند مرتبے پر فائز ہوئے ہیں وہ اپنی عبادت کی بدولت نہیں بلکہ نگاہ مصطفیٰ کی بدولت، نگاہ مصطفیٰ کی بدولت۔ تو کوئی غیر صحابی چاہے غوث پاک ہوں یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا حضرت امام شافعی ہوں یا اور دیگر بڑے بڑے اولیاء کرام، کسی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی صحابی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی صحابی اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ وہ اپنی رسالت و نبوت کہاں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے بندوں کو، نبی بنا لیا ہے۔ تو کوئی صحابی، کوئی غیر صحابی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی صحابی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر نبوت کے بعد رسالت کا منصب ہے۔ بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جو رسول نہیں ہیں، تو جو صرف نبی ہیں وہ رسول کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو صرف رسول ہیں اس میں بھی کچھ اولو العزم رسول ہیں، کچھ اولو العزم رسول ہیں۔ تو وہ جو رسول ہیں وہ اولو العزم 5 جو رسول ہیں ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان 5 میں بھی جو سب سے اعلیٰ ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا ساری کائنات جو مخلوق ہے یہ حضور کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ کے رسول غور سنیے گا، آج لوگوں کو اپنے اعمال کا کیڑا کاٹ رہا ہے کہ لوگ اعمال کو اس طور پہ اپنے لیے ضامن سمجھتے ہیں، جبکہ ان کی مقبولیت غیر مقبولیت تو کچھ نہیں پتا، کہ پتہ نہیں مقبول ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم نے تو فرائض انجام دے دیے، لیکن کیا کوئی 100% یعنی وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کیا کہ میری نماز قبول ہوئی ہے؟ تو جس کے قبول ہونے یا نہ ہونے میں ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں، اس کو کیسے ہم اس طور پہ ضمانت کے طور پہ پیش کریں کہ ہم انبیاء کرام سے بے نیاز ہو جائیں؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کی شفاعت کی ضرورت نہیں، ہمیں حضور کی شفاعت کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنے اعمال کی بدولت ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ آئیے میں نکتہ، کوئی غیر صحابی صحابی کے منصب پر نہیں پہنچ سکتا، صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی صحابی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی نبی جو صرف نبی ہو وہ رسول کے مرتبے تک
نہیں پہنچ سکتا. رسول جو صرف ہو وہ اولو العزم رسول کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. ان 5 رسولوں میں بھی سب سے بڑے مرتبے پر جو فائز ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ. اے لوگوں، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا. یعنی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کا میں قیامت کے دن کیا ہوں گا؟ سردار ہوں گا. سارے لوگ میرے حاجت مند ہوں گے. سارے لوگ میرے حاجت مند ہوں گے. میری طرف توقع کی نظر سے دیکھیں گے، تمنا بھری نظر سے دیکھیں گے. حتیٰ ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کے حاجت مند ہوں گے. حضور کے، اب بتاؤ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا نبیوں سے بھی بڑا مقام ہے، بہت سارے رسولوں سے بھی بڑا مقام ہے، وہ جب قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرورت مند ہوں گے، حاجت مند ہوں گے، تو پھر ہمارا کی کوئی حیثیت ہے کہ ہم اپنی عبادت کی بدولت یہ اپنے اندر گھمنڈ کا شیش محل قائم کریں کہ صاحب ہم تو اپنی عبادت کی بدولت جنت میں جائیں گے. امام کہتے ہیں اچھا تو حضور سے بے نیاز ہو رہا ہے، سن، وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. کیوں؟ کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب اللہ کے دوست خلیل ابراہیم کو حضور کی حاجت ہے تو تیری کیا حیثیت ہے کہ تو حضور سے بے نیاز ہو جائے. اس لیے یہ اور کہتے ہیں ماں وہ شما تو کیا، ماں وہ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا، آج نہیں کل دیکھنا. ماں وہ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے. کل دیکھ لینا کہ وہ بھی یہ تمنا لیے آئیں گے، اے آقا آپ کرم فرما دیں، یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرما دیں. یہ فلسفہ جو نہیں سمجھتا ہے وہ اپنی عبادت پہ گھمنڈ کرتا ہے، لیکن جو یہ فلسفہ سمجھ لیتا ہے اگرچہ تقوی کا پہاڑ ہو، اگرچہ متقیوں کا سردار ہو، متقی بن کر دکھائے. اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر اگرچہ متقیوں کا سردار ہو، لیکن اس کے باوجود جب یہ فلسفہ سمجھ لیتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. جو یہ فلسفہ سمجھ لیتا ہے وہی کہتا ہے نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. جو یہ فلسفہ سمجھ لیتا ہے اگرچہ نائب غوث الورا ہو. سرکار اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے کیا تھے؟ ٹائم نہیں رہتا ہے کہ کچھ باتیں بتائی جائیں، بس 5 منٹ. سرکار اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے نائب غوث الورا تھے. اور یہ میں نہیں کہتا، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی جن کے نام سے دارالعلوم علیمیہ منسوب ہے، وہ پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد جب بریلی آتے ہیں تو کہتے ہیں تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں. امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہیں. امام احمد رضا نائب غوث الورا ہیں. امام احمد رضا کے تقوی کو دیکھ کر آیا ہے شان صدیقی تمہاری شان تقوی سے کہوں اتقا، اس میں تفصیل کسے گا، کہوں اتقا نہ کیوں کر جب کہ خیر الاتقیاء تم ہو. یعنی امام احمد رضا کے تقوی کو دیکھ کر ابو بکر صدیق کا تقوی یاد آتا ہے. اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار، لیکن وہ فلسفہ سمجھ گئے تھے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اس لیے کہتے ہیں کوئی ہے نازا زہد پر، کسی کو اپنے زہد و تقوی پہ بڑا ناز ہے، یا حسن توبہ ہے صفر، یا وہ اپنی اچھی توبہ کو جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال سمجھتا ہے.
یا رسول اللہ علیہ السلام، اگرچہ احمد رضا کے پاس زہد و تقویٰ بھی ہے، اگرچہ احمد رضا کے پاس حسن توبہ بھی ہے، لیکن یہاں ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ احمد رضا کو کسی چیز پہ بھروسہ ہے تو صرف آپ کی شفاعت پہ بھروسہ ہے، سمجھ گئے؟ تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ فلسفہ سمجھتے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسول ہو کر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاجت مند ہوں گے تو پھر ماں و شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے، جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاجت مند ہوں گے، توقع بھری نظر سے دیکھیں گے تو پھر سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ انعام یہ ہوگا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ لہذا بخشش چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، پروانہ یعنی شفاعت کے مزدے جافزہ سے لبریز ہونا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ دامن مصطفیٰ میں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل، دنیا میں بھی عیش و عشرت کی زندگی اور دنیا میں بھی عزت اور وقار کے ساتھ جئیں گے، اور آخرت کی ساری بلندیاں تو مومنوں کے لیے ہے ہی۔ اس لیے امام کہتے ہیں کہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے ما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم، اللہ کی شان نہیں کہ کافروں کو عذاب دے جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے، یہ دنیا کا سسٹم دلالت کر رہا ہے، ٹائم سے سورج کا نکلنا، ٹائم سے چاند کا نکلنا، یہ ستاروں کا نظام، یہ چیخ چیخ کے گواہی دے رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کیوں؟ کائنات کی جان حضور ہے، اور جان ہے تو جب حضور کائنات کی جان ہے، اور جب تک جان نہ ہو تو جہان نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ حضور کائنات کی جان ہے اور یہ جہان زندہ ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو جو حضور کے دشمن ہیں، جو حضور کا کلمہ نہیں پڑھے یا کلمہ پڑھ کے حضور کی شان میں گستاخی کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، امام کہتے ہیں ان پر عذاب نہیں آتا۔ تو انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، تو ظاہر سی بات ہے جب دشمن ہو انت فیہم کے تحت دامن کرم میں ہے دنیا میں، تو جو حضور کا عاشق ہے اس کے لیے تو کچھ اور زیادہ فائدہ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جب دشمن دنیا میں محفوظ ہے، عیش جاوید مبارک تمہیں شہدائی ہے دوست، یعنی جو حضور کا عاشق ہے اس کے لیے ہمیشگی کا آرام مبارک ہو، دنیا میں بھی آرام دہ زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی آرام دہ زندگی گزارے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور محبت ایسی کہ حضور کو بھی مانے اور حضور کی بھی مانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔